یہ چالاک حوصلے اور ذہین خرگوش کی کہانی ہے جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور شیر کو شکست دی۔ جھارکھنڈ کے گھنے جنگل میں ایک طاقتور اور لالچی شیر رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل کے چھوٹے چھوٹے جانور کھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے تمام جانور خوف کے مارے زندگی گزار رہے تھے۔ صبح ہے، سورج کی کرنیں جنگل پر پڑ رہی ہیں، پرندے ٹوٹر رہے ہیں اور دریا دھیرے دھیرے بہہ رہا ہے۔ گھنے جنگل میں ایک بہت بڑا خوفناک شیر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں شکار کو تلاش کرتی ہیں اور بھوک اسے اور بھی خطرناک دکھائی دیتی ہے۔ خرگوش، ہرن، بندر اور باقی چھوٹے جانور خوف سے جھاڑیوں اور درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف ہے اور وہ کانپ رہے ہیں۔ وہ شیر کے قدموں کی آواز سنتے ہی مزید خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ شیر ایک اونچے پتھر پر چڑھ کر زور زور سے دھاڑتا ہے۔ اس کی دھاڑ پورے جنگل میں گونجتی ہے، درختوں کی شاخیں ہلنے لگتی ہیں، پرندے خوف سے اڑ جاتے ہیں اور چھپے ہوئے جانور خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ شیر نے زور زور سے دھاڑتے ہوئے کہا، اب سے ہر روز ایک جانور میرے پاس آئے گا، ورنہ میں سب کو کھا جاؤں گا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں ظلم تھا اور سارے جانور خوف سے کانپنے لگے۔ جانور خوف سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں گہرا خوف صاف نظر آتا ہے۔ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ چاروں طرف خاموشی ہے، صرف شیر کی دھاڑ کی گونج ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ اب ہر روز ایک غریب جانور ڈر کے مارے شیر کے پاس آتا اور وہ اسے بے دردی سے کھا جاتا۔ جنگل میں خوف کا ماحول تھا، ہر جانور اگلے دن اپنی باری آنے سے ڈرتا تھا۔ شیر کی دہشت سے جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ جانور خوف کے مارے جی رہے تھے، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر روز شیر ایک نیا قتل کر رہا تھا اور جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ اب خرگوش کی باری تھی، لیکن وہ خوف کی بجائے اپنی چالاکی سے شیر کو شکست دینے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمت تھی اور اس کا عزم تھا کہ کچھ کرنا ہے۔ خرگوش نے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ وہ جان بوجھ کر شیر کے قریب آنے میں تاخیر کرتا تاکہ شیر مزید غصے میں آ جائے۔ اس کی آنکھوں میں چالاکی تھی اور اسے اپنے کاموں پر پورا یقین تھا۔ شیر غصے سے دھاڑتا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور وہ خرگوش کو للکار رہا تھا۔ شیر غصے سے چیخے ہوئے، تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ اس کی آواز میں گہری ناراضگی تھی اور تیزی سے بڑھتا ہوا غصہ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ خرگوش خاموش رہا اور بولا، مہاراج، مجھے راستے میں ایک اور بڑا اور طاقتور شیر ملا۔ اس کے لہجے میں نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ۔ یہ سن کر شیر چونک گیا اور غصے سے بڑبڑانے لگا۔ شیر غصے سے بولا، کون؟ یہ جنگل میرا ہے۔ اس کی آنکھیں غصے سے جلنے لگیں اور وہ غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی گرجدار آواز سے پورا جنگل کانپ گیا۔ خرگوش نے بڑے سکون سے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ جنگل اس کا ہے۔ اس کی آواز میں کوئی خوف نہیں تھا، لیکن مسکراہٹ تھی۔ شیر نے یہ سنتے ہی غصے سے کراہنا شروع کر دیا۔ شیر غصے سے دھاڑتا ہوا بولا، مجھے وہاں لے چلو۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور اس کے نوکیلے پنجے زمین پر گہرے نشان چھوڑ رہے تھے۔ وہ فوراً اس شیر کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ خرگوش چالاکی سے شیر کو ایک پرانے کنویں تک لے جاتا ہے۔ کنویں گہرا اور تاریک تھا، اس کی دیواریں کائی سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ شیر زمین پر بھاری قدموں سے چلتا ہوا کنویں کے قریب پہنچا، اس کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ خرگوش نے بڑی چالاکی سے کہا، مہاراج، وہ شیر اس کنویں میں رہتا ہے۔ اس کی آواز میں خوف کی بجائے اعتماد تھا۔ شیر غصے سے کنویں میں جھانکتا ہے۔ وہ پانی میں اپنا عکس دیکھتا ہے جو حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ شیر سمجھ گیا کہ اصل میں کنویں میں ایک اور طاقتور شیر موجود ہے۔ شیر غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، میں تمہیں ابھی دیکھوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور اس نے اپنے سائے کو اصلی شیر سمجھ کر کنویں کے اندر کودنے کی پوری طاقت سے کوشش کی۔ غصے میں آنے والا شیر پوری طاقت سے کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، لیکن نیچے گرتے ہی پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کا غصہ اب خاموشی سے خالی کنویں میں بدل جاتا ہے اور وہ پھنس جاتا ہے۔ خرگوش خوشی خوشی جنگل کی طرف واپس آتا ہے اور اس کے آتے ہی تمام جانور اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ وہ ناچتے اور گاتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ شیر کی شکست پر ہر کوئی خوش ہے، ان کے چہروں پر اطمینان اور سکون ہے۔ اس طرح چھوٹے مگر ذہین خرگوش نے جنگل کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا۔ اب تمام جانور بغیر کسی خوف کے خوشی سے رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہوشیاری اور ذہانت طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे चल के आपके लिए ऐसी ही रोचक और नैतिक कहानियां ला सकें।